بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر والے شادی پر زور دے رہے تھے جبکہ مجھے شادی سے نفرت تھی۔ جب ایک دن راستے میں ایک فقیرنی دیکھی تو اسے پیسوں کا لالچ دے کر ناٹک کروایا کہ وہ میری بیوی بنے، لیکن میرے گھر والے اس فقیرنی کو دیکھتے ہی بولے، ہم تمہاری دوبارہ دھوم دھام سے شادی کروائیں گے۔ میں بہت پریشان ہو گیا کیونکہ سارا کھیل الٹا ہو گیا تھا۔ کسی نے میری ایک نہ سنی اور جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں گیا جہاں وہ فقیرنی میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں اسے کمرے سے نکالنے لگا لیکن مجھے زوردار جھٹکا تو تب لگا جب اس نے انگلش میں بات کی۔ احسن، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ خیر سے اچھا کمانے لگے ہو، گھر بار ہر چیز تو ہے تمہارے پاس، کس چیز کی کمی ہے تم میں جو تم اس مبارک کام میں اس قدر تاخیر سے کام لے رہے ہو؟ یہ سوال تھا جسے سن سن کر میرے کان پک چکے تھے۔ اب تو مجھے بہت غصہ بھی آنے لگا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اگر میں شادی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ایسی کوئی تو خفیہ وجہ ہوگی جسے میں زمانے والوں کے سامنے لا کر خود کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر باہر کے لوگ تو چھوڑو، اب تو گھر میں بھی مجھے صبح شام سوالوں کی بمباری سننا پڑتی تھی۔ آج بھی میں جب آفس سے تھکا ہوا گھر واپس آیا، میں نے لاؤنج میں امی کو ہی صوفے پر براجمان دیکھا۔ میں گھبرا گیا کہ پھر سے آج امی مجھے شادی کے معاملے میں آڑے ہاتھوں لینے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ سر جھکا کر بھاگ جانے کی کروں گا، اس لیے میں جیسے ہی امی کے پاس پہنچا تو انہیں سلام کر کے جلدی سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ امی نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ وہ کہنے لگی، احسن میری بات سنو، میں تمہارے انتظار میں ہی بیٹھی ہوں یہاں۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ امی کو کہہ ہی دوں کہ آپ نے کون سا میرا حال احوال معلوم کرنا ہے، آپ نے شادی کی ہی بات کرنی ہے، مگر میں اتنی بے مروتی دیکھانا نہیں پاتا تھا اور جھکا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی نے میرے سامنے 3 تصویریں رکھ دیں۔ وہ کہنے لگی، احسن یہ لڑکیاں ہمارے خاندان کی ہیں، یہ شکل و صورت اور حسب نسب میں بہترین ہیں، تم جس پر ہاتھ رکھو گے میں اس کے لیے تمہارا رشتہ لے آؤں گی۔ آج تو میں صحیح معنوں میں پڑ گیا۔ میں بولا، امی آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ بڑے غور سے میرا جائزہ لینے لگی، پھر بولی، اس نا کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے تو اس کے متعلق بتا دو، میں اس کے ہاں تمہارا رشتہ لے چلوں گی۔ میں بولا، امی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جلد آگاہ کروں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس شادی سے بچنے کا میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ تھا اور خاندان میں شادی کر کے میں خود کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت بڑی مشکل سے دوچار ہو گیا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے رات بیت گئی۔ صبح جب آفس پہنچا تو میرا کولیگ میری شکل دیکھ کر بولا، احسن یار کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب خیر تو ہے نا؟ انیس میرا دوست بھی تھا اور کولیگ بھی، میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا تھا، اس لیے بولا، انیس میری والدہ میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انیس حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ بولا، یار خیر تو ہے؟ میں نے اس کا بازو دبا دیا اور بولا، ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے اس پریشانی کا کوئی حل بتاؤ۔ انیس کافی سوچ بچار کے بعد بولا، احسن مجھے نہیں معلوم کہ تم شادی سے کیوں کترا رہے ہو، مگر تمہاری مشکل کا ایک ہی حل ہے میرے ذہن میں آیا ہے۔ تم ایسا کرو، کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لو جسے پیسوں کی ضرورت ہو، تم اس سے شادی کے بدلے پیسے دے دینا اور کہہ دینا کہ چند دن تک میری بیوی بن کر رہنے کا ناٹک کرنا ہے تم نے۔ اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کر دینا کہ میرے گھر والے مجھے مجبور کرنے لگیں کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ یوں تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس لڑکی کو پیسے بھی مل جائیں گے۔ سچ کہوں تو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ مجھے انیس کی بات اچھی لگی۔ میں بولا، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے، اب اتنی مہربانی کرو کہ لڑکی ڈھونڈنے میں بھی میری مدد کرو۔ انیس بولا، تم فکر نہ کرو، جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا۔
میں پرسکون ہو گیا۔ جب امی نے پھر سے شادی کے متعلق اصرار کیا تو میں بولا، امی مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، میں بہت جلد اس کی ملاقات آپ سے کروا دوں گا۔ میری بات سن کر امی خوشی سے اچھل پڑی، کہنے لگی، احسن یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے، کہاں سے ہے وہ لڑکی؟ مجھے اس کے متعلق بتاؤ، میں جا کر تمہارا رشتہ مانگ آتی ہوں۔ میں بولا، امی مناسب وقت آنے دیں، جب بات آگے بڑھے گی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ امی چپ کر گئیں۔ اب میرے ذمے ایک نئی مصیبت تھی کہ میں لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ یہی بات ڈسکس کرنے میں انیس کے گھر جا رہا تھا جب میری گاڑی سگنل پر رک گئی۔ تب ایک فقیرنی جلدی سے میری گاڑی کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیے جبکہ میں اس کے نین نقش کو بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں بولا، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ بھی میرے سوال پر چونک گئی، غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جتنے دے سکو۔ میں بولا، 50,000 روپے لے کر میرے ساتھ جھوٹا نکاح کرو گی؟ وہ فقیرنی تجسس کا شکار ہو گئی تھی، کہنے لگی، آپ کیوں ایک فقیرنی سے نکاح کرنے لگے؟ میں جانتا تھا وہ یوں ہی کسی راہ چلتے شخص کی بات نہیں مان سکتی، اس لیے میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ میرے والدین بضد ہیں کہ میں شادی کروں۔ تمہارے ساتھ جھوٹ موٹ کا نکاح کر لوں گا، والدہ جب مطمئن ہو جائیں گی تو پھر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ بڑی حیرت سے میرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میرے پیچھے کھڑی گاڑیاں بھی ہارن بجا رہی تھیں۔ میں بڑی مشکل میں کھڑا تھا۔ میں بولا، جلدی بتاؤ کیا فیصلہ کیا؟ وہ فقیرنی بولی، 1 لاکھ۔ میں مان گیا۔ اس نے مجھے اپنا پتہ سمجھایا اور آگے بڑھ گئی۔ میں ایک دم سے بالکل ہلکا ہو گیا، میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں جلدی سے انیس کے پاس پہنچا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر فقیرنی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ فقیرنی اپنی جھگی نما گھر میں ہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا تھا جو حقہ پی رہا تھا۔ میں نے بات کی تو وہ بولا، صاحب جی پیسے دو، بیٹی کو لے جاؤ۔ میں مسکرا دیا۔ وہ آدمی حساب کتاب کا اچھا تھا۔ میں نے اس کی ہتھیلی پر 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا اور اس لڑکی کو ساتھ لے گیا۔ مولوی صاحب سے نکاح تو پڑھوا لیا، مگر میں اس میلی کچیلی فقیرنی کو اپنے ساتھ گھر لے جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں انیس سے بولا، یار میں جلد بازی میں کہیں کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھا؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، سیلون کس لیے بنے ہیں؟ ہم دونوں اس فقیرنی کو سیلون لے گئے۔ جب وہ باہر نکلی تو قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں ہم نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ میں بولا، نازیہ تم میری والدہ سے یہی کہنا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تم نے ایکٹنگ میں پورا ساتھ دینا ہے۔ وہ رضامند ہو گئی۔ میں جب گھر پہنچا تو امی نے ہی دروازہ کھولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی سے کس طرح بات کروں۔ یہ تو اچھا ہوا امی نے خود ہی میرے پیچھے چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھ لیا۔ امی کہنے لگی، احسن یہ لڑکی کون ہے؟ میں بولا، امی یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کرتا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا ہوں۔ امی کو مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ ہکا بکا سی میری شکل دیکھتی رہ گئی، پھر بڑی مشکل سے بولی، احسن یہ چوری چھپے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے بتا دیتے، ہم بہت ہی پیار سے تمہاری پسند کو بیاہ کر لے آتے۔ میں بولا، امی پہلے میرا یہی ارادہ تھا، مگر پھر حالات ایسے بن گئے کہ ہمیں سب کچھ جلدی میں ہی کرنا پڑا۔ امی شوق سے سنبھلی تو بولی، پیچھے ہٹو، میری بہو کو گھر آنے دو۔ یہ کیا تم تو اس کا راستہ ہی روک کر کھڑے ہو گئے ہو؟ میں جلدی سے پیچھے ہٹا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری امی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لپٹا کر گھر میں لے گئی۔ امی بولی، نازیہ احسن میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہے، تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم دونوں مل کر اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا
تھوڑی دیر بعد میری والدہ نازیہ کو بھی میرے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ اب میں اور نازیہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ بولی، صاحب جی، مجھے یہ ناٹک کتنے دن تک کرنا پڑے گا؟ میں نے اسے جھڑک دیا اور بولا، پاگل ہو کیا؟ تم مجھے صاحب جی کہہ رہی ہو؟ تم تو میرا بھانڈا پھوڑ دو گی۔ میرا نام لیا کرو، احسن نام ہے میرا۔ نازیہ اداس ہو گئی، پھر بولی، مجھے آپ کے گھر میں کتنے دن رہنا پڑے گا؟ میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، مجھے اس کے سوال نے مزید پریشان کر دیا۔ میں بولا، 1,00,000 روپے کے بارے میں کبھی سنا بھی تھا؟ میں نے تمہیں 1,00,000 روپے کے ساتھ دے دیا، یہ کم ہے؟ جب تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم ادھر ہی رہنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، مجھے اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے، مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں بولا، نازیہ اب اس طرح مت رو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کھیل کو جلد از جلد ختم کر کے تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ تب کہیں اس کے چہرے پر اطمینان نظر آیا۔ میں نے اسے بیڈ پر جگہ دے دی اور خود صوفے پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں نازیہ کے خراٹے گونجنے لگے۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی کہ کس طرح میں نے اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے خود کو تباہ کر دیا۔ کاش میں اس وقت صبر کر لیتا، میں جذبات کے دھارے میں نہ بہتا تو آج مجھے پیسے دے کر ایک فقیرنی کو اپنے گھر نہیں لانا پڑتا۔ میں خود سے سوال کرنے لگا کہ احسن میاں، اس سارے کھیل میں تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنی والدہ کو یا خود کو؟ خیر، پریشانی جیسی لمبی رات کٹ ہی گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ امی جائے نماز بچھائے فجر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے نماز پڑھ لی تو بڑی محبت سے بولی، احسن، تم نے بڑی خاموشی سے شادی کر لی، تم نے مجھے میری خوشی نہیں کرنے دی، میں نے تم سے کوئی گلہ نہیں کیا، مگر میرے بچے، اب تم سے بس اتنی گزارش ہے کہ تم مجھے اپنا ولیمہ دھوم دھام سے کرنے دو۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولا، نہیں نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بولی، کیوں؟ تم میری کوئی بات کیوں نہیں مانتے احسن؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں بولا، امی، نازیہ کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ امی کہنے لگی، نازیہ اب میری بہو ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں تمہارے ولیمے پر اپنے دل کے سارے ارمان پورے کروں گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ گھر تمہارے اور تمہاری بیوی کے حوالے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جس گھر میں میری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، وہاں رہ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں وہاں سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں جس مصیبت سے بھاگ رہا تھا وہ اب میرے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سارا دن گھر میں داخل ہی نہیں ہوا۔ انیس سے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگا، یار، اپنی والدہ کی بات مان لو۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کس طرح ایک فقیرنی کو دنیا والوں کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر پیش کر سکتا تھا۔ یہ سب میرے ظرف سے بہت بڑھ کر تھا۔ آج پھر مجھے میری وہ غلطی یاد آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں ان حالات سے دوچار ہوا تھا۔ میں رونے لگا۔ آج آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے جو بہت عرصہ پہلے آنکھوں میں جمے ہوئے تھے۔ دل پر بہت غبار چھایا ہوا تھا۔ میں مسجد چلا گیا۔ وہاں جا کر میں رو رو کر اللہ کے سامنے اپنے درد کا رکھ دیا۔ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ میں اللہ سے ہی اس گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ کی یاد میں واقعی بہت سکون ہے۔ میں روتا رہا، دل پرسکون ہونے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ میرے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے سب کچھ پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میں گھر پہنچا تو امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہال کی بکنگ کروا لی ہے۔ میں چپ ہی رہا۔ یوں اگلے ہی رات ایک بہت بڑے ہال میں میرا ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا۔ میری امی کی بدولت سب لوگ اب ایک فقیرنی کو میری بیوی کے طور پر جان رہے تھے۔ میں اندر ہی اندر سے کڑتا چلا جا رہا تھا۔ خیر، تقریب کا اختتام ہوا، ہم سب گھر پہنچ گئے۔ میں اپنے کمرے میں افسردہ سا بیٹھا تھا جب میری بیوی میرے پاس آئی
اور انگریزی میں پریشانی کا سبب معلوم کرنے لگی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ میں ہکا بکا سا کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں بولا، کیا کہا تم نے؟ اس نے پھر سے انگریزی میں مجھ سے میرے مسئلے کے متعلق استفسار کیا۔ میں بولا، مجھے بتاؤ تم نے انگلش کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ مسکرا دی اور بولی، میں سب کچھ بتاؤں گی، پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ میں تجسس کا شکار تھا، اس کے متعلق سب کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل مجھے اپنے بارے میں ہر بات اسے بتانا تھی۔ میں نے خود بڑی مشکل سے ہمت پیدا کی۔ میں بولا، نازیہ، میں ایک بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میری جوانی کے شروع کے ایام تھے۔ میں اپنے پرانے محلے میں رہنے والی ایک لڑکی سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ اس لڑکی کا گھرانہ بہت سخت تھا، بہت زیادہ پردہ کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو عام خاص طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے وہ اکثر چھت پر کھڑی نظر آیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کی جانب خط اچھال ہی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے جواب بھی موصول ہو گیا۔ علینا نے مجھے بتایا کہ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے، بلکہ وہ چھت پر آتی ہی میری وجہ سے ہے۔ وہ میرا انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب میں چھت پر آؤں اور وہ بھی چھت پر آ کر مجھے ایک نظر دیکھ سکے۔ ہم دونوں کا جوان خون تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس دنیا میں ہم آئے ہی عشق کرنے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے ملو۔ وہ ہچکچاتی رہی۔ میں نے اب ہر خط میں اس سے ملنے کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ بھی ہار مان گئی۔ اس نے مجھ سے ملنے کی حامی بھر لی۔ ہم نے ایک پارک میں انتخاب کیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے۔ آخر کار ہم دونوں کے ملنے کا دن بھی آ ہی گیا۔ ہم پارک میں بیٹھے ایک دوسرے کی جانب دیکھ ہی رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے وعدہ لیا کہ وہ ساری زندگی میری رہے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب ڈھونڈوں گا اور پھر اپنا رشتہ اس کے لیے بھیج کر اس سے شادی کر لوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی ہم عہد و پیاں میں ہی الجھے ہوئے تھے کہ اچانک سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو علینا کے 2 بھائی کھڑے تھے۔ علینا بھی بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کے بھائیوں نے مجھے پارک میں ہی پکڑ کر خوب مارا۔ وہ رو رو کر ان سے کہتی رہی کہ احسن کو مت مارو۔ پھر اس کے بھائی علینا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میرا علینا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ نہ جانے انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا برتاؤ رکھا تھا کہ اس نے اس واقعے کے 1 ہفتے بعد ہی خودکشی کر لی۔ علینا کی موت کے واقعے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں یہ بات کسی سے بھی نہیں کر پایا۔ میں اندر ہی اندر سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ میں نے اس واقعے میں خود کو ہی قصوروار پایا۔ نہ میں اسے ملنے کے لیے مجبور کرتا اور نہ ہی ہم دونوں کے عشق کی بات کسی پر کھلتی۔ اس دن سے میں نے شادی سے ہی توبہ کر لی تھی۔ مجھے یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو علینا کی روح کو برا لگ جائے گا۔ وہ کیا سوچے گی کہ میں نے کس طرح اسے دھوکہ دے دیا۔ نازیہ، پھر یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میری بیٹی بھی علینا جیسی نکلے، وہ بھی خودکشی کر لے، پھر میں کیا کروں گا؟ میری باتیں سن کر نازیہ نے ایک گہری سانس لی۔ وہ بولی، احسن، اب میں سمجھی کہ آپ شادی کے نام سے کیوں خوفزدہ رہتے ہیں۔ آپ نے کیوں 1 لاکھ روپے کے بدلے ایک فقیرنی سے کاغذی شادی کی۔ آپ کی جوانی کے ایام کا گلٹ آپ کو اندر ہی اندر سے ختم کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے، اس سے اپنے دل کی باتیں کرتے تو شاید آپ اسی کو اس گلٹ سے نجات دلا دیتا۔ میں بولا، وہ گلٹ سے نجات ضرور دیا، مگر کیا وہ میرے گناہ سے مجھے نجات دلا سکتا تھا؟ نہیں نا۔ نازیہ بولی، اللہ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطیہ یہ کہ معافی سچے دل سے مانگی جائے اور اس بات کا عہد کر لیا جائے کہ یہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوگا۔ میں نازیہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، اس لیے بولا، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ نازیہ مسکرانے لگی، بولی، کہنے کو تو میں فقیر باپ کی فقیر بیٹی ہوں جو اس کے ساتھ جھگی میں رہتی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں اس ملک کی ایک نامور ماہر نفسیات ہوں۔
پچھلے ہی مہینے میرے ہسپتال کے ہیڈ نے یہ ڈیوٹی سونپی تھی کہ بھکاریوں کے ساتھ گھل مل کر ان کی ذات کے پوشیدہ پہلوؤں کو جانچوں۔ میں یہ معلوم کروں کہ جب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اسی مشن پر نکلی تھی مگر مجھے ایک اور دلچسپ کیس مل گیا۔ مجھے ایک امیر آدمی نے شادی کی آفر کی۔ وہ کاغذی شادی کے لیے ایک فقیرنی کو 1,00,000 روپے تک کی آفر کر رہا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی ڈکیت گروپ کی سرغنہ ہوں۔ آپ شادی کا لالچ دے کر لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے ہوں۔ میں نے یہ بات اپنے ہیڈ کے ساتھ کی تو انہوں نے مجھے اس شادی کی نہ صرف اجازت دی بلکہ میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے فوری طور پر ایک جھگی بنا کر دی اور ایک عدد بوڑھا باپ بھی فراہم کیا۔ ہماری مسلسل نگرانی ہو رہی ہے تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں میری مدد کی جا سکے۔ میں نازیہ کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا۔ تب وہ بولی، احسن، آپ برے انسان نہیں ہیں بلکہ اپنے گناہ سے واقف ہونا اور اس پر پشیمان ہونا تو بہترین انسان کی دلیل ہے، مگر انسان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ سچے دل سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے، پھر یہ عہد کر لے کہ وہ یہ گناہ دہرائے گا نہیں۔ اس کے بعد وہ نیکیاں کرتا رہے اس امید پر کہ اللہ میرے پچھلے گناہ کو معاف کر دے۔ یوں ایک گناہ کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی تباہ نہیں کر لینی چاہیے۔ خیر، احسن، میری شادی کہیں نہ کہیں تو ہونی ہی تھی نا، آپ سے ہو گئی، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں یا ختم کر لینا چاہتے ہیں۔ نازیہ کے الفاظ سن کر حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، بلکہ ویسی ہی جیسی لڑکی کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، ہاں، یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ یوں ولیمے کی رات ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ میں بے انتہا خوش ہوں کہ مجھے نازیہ جیسی سمجھدار لڑکی ملی جس نے میرے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ دیا، اس بات سے آگاہ کیا کہ اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ تو بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، نہ جانے ہم کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بات بھول جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔